السلام علیکم. کیا فیس بک ایڈس ابھی بھی کام کرتا ہے؟ جب سے iOS 14 آیا ہے، فیس بک کی جو پالیسی ہیں یا فیس بک کا جو آپٹیمائزیشن سسٹم ہے وہ کافی چینج ہو چکا ہے. تو اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا پرانے طریقوں پہ ابھی بھی فیس بک ایڈس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تب جو ہے آپ اس کو مان لیں کہ فیس بک ایڈس جو ہے ورک نہیں کرتا. اگر آپ خود کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں، نیو جو فیس بک کی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس پہ آپ ورک کر رہے ہیں، اس کو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ نالج لے رہے ہیں فیس بک ایڈس کی، تو آپ جو ہے اس جو یہ ٹرم ہے کہ فیس بک ایڈس ورک کرتا ہے نہیں کرتا، آپ اس کو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے. کیونکہ میں خود ایک ایڈورٹائزر ہوں، میں خود ایڈس چلاتا ہوں، تو میرا یہ مائنڈ سیٹ بالکل نہیں ہے کہ فیس بک ایڈس ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا. جسٹ یہ آپ کی نالج پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنا ڈیپ فیس بک ایڈس کو جانتے ہیں، کتنا ڈیپ آپ جو ہے اپنے کلائنٹس کے بزنس کو جانتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آپ کو یہی آپ کو بیان کروں گا کہ فیس بک ایڈس ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر آپ اس ٹرم کے اگینسٹ ہیں یا آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ کا بالکل ہی ایک مائنڈ چینج ہو جائے گا. آپ کو میں کچھ باتیں بھی بتاؤں گا، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا رزلٹ اچیو کر پائیں گے فیس بک ایڈس کے تھرو. تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے مس نہیں کرنا. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی کروا دینا اگر وہ فیس بک ایڈس میں انٹرسٹڈ ہیں یا اپنا ای کامرس کا کام کرنے جا رہے ہیں تو ان کو فیس بک ایڈس کے بارے میں نالج نہیں ہے، تو آپ ان کو میرا چینل بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں. چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں دوستو، جب بھی آپ فیس بک ایڈس چلانے لگتے ہیں نا، تو آپ بگنر لیول پہ بہت ساری مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سیل نہیں آتی. تو آپ ڈائریکٹ آپ پلیٹ فارم کو بلیم کر دیتے ہیں کہ فیس بک ایڈس جو ہے وہ اب کام نہیں کرتا، یا آپ جو ہے اس پلیٹ فارم کو چینج کر دیتے ہیں، فیس بک ایڈ سے گوگل کی طرف چلے جاتے ہیں، یا آپ فیلڈ چینج کر لیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کہ آپ ایس سی او کی طرف چلے جاتے ہیں یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. آپ خود کو اپڈیٹ کرنے کی بجائے آپ دوسروں پہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود کا نالج اپڈیٹ کریں، فیس بک ایڈس کو ڈیپ جا کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس کے نیو اسٹریٹجیز اپلائی کریں، آپ نیو جو اس کے فیچر آتے ہیں آپ اس کو سیکھیں. کیونکہ فیس بک ایڈ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے چینج ہوتا رہتا ہے، خود کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. کیونکہ وہ بھی ایک پورا ایک یوں کہ پلیٹ فارم ہے، وہ بھی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو ایڈورٹائزر ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر سکے، تاکہ کیونکہ ان کی 90% جو انکم ہے فیس بک ایڈورٹائزنگ سے ہی آتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا پلیٹ فارم جو ہے لوگ چھوڑ کے دوسری طرف جائیں. تو اس لیے آپ کو جو ہے اس فیس بک ایڈس کے بارے میں ڈیپ نالج ہونی چاہیے. کیونکہ جب سے iOS 14 آیا ہے، فیس بک نے اپنے آپٹیمائزیشن سسٹم میں بہت چینجز کی ہے. کیونکہ پالیسی ایپل کی پالیسی جو انہوں نے چینج کی ہے اس پہ فیس بک ایڈورٹائزر کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور فیس بک ایڈس جو خود ہے ان کا جو اے آئی سسٹم ہے ان کو بھی کچھ مطلب کہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو ان ٹریکنگ کرنے میں، آپ کے جو آڈینس ہے اس کو ٹریک کرنے میں. اس وجہ سے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ آپ کو ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی، زیادہ آپ کو آپٹیمائزیشن کرنی پڑے گی. دو چیزیں جو ہیں آپ نے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے، ایک ٹیسٹنگ ہے اور دوسرا آپٹیمائزیشن ہے. یہ دو چیزیں میں نے مسٹیک دیکھی ہیں. جتنے بھی میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ پہلے خود ایڈورٹائزنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میرے پاس آتے ہیں ان کی سیل نہیں آ رہی ہوتی. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری پہلے سیل آ رہی تھی اب نہیں آ رہی. تو ان کی دو چیزیں جو ہیں کامن ہوتی ہیں، مسٹیک ہوتی ہے. ایک ٹیسٹنگ، انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی ہوتی، وہ ایک ہی کریٹو کو بار 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 چلا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ وننگ کریٹو نہیں ہوتا، اس پہ کوئی لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، تو اس وجہ سے ان کی سیل نہیں آتی. تو آپ اپنے جو ٹیسٹنگ ہے اسے پروفیشنل ٹیسٹنگ کریں، مین کے اسے آپ اچھے سے ٹیسٹنگ کریں، آپ وننگ کریٹو اس کو فائنڈ کر کے دیں، آپ آڈینس کو ٹیسٹنگ کریں، آپ پروڈکٹ ٹیسٹنگ کریں. تو اس سے جو آپ مطلب کہ بہت بہت آپ کا فائدہ ہوگا. اگر آپ فیس بک ایڈس چلا رہے ہیں نا، تو میں کہوں گا کہ 60% جو ہے آپ کی ٹیسٹنگ فیس بک ایڈس پہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپٹیمائزیشن. اب آپٹیمائزیشن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہو کہ ہماری سیل آ رہی تھی اب سیل نہیں آ رہی، یا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پروفٹ میں نہیں جا رہے. تو سیدھا مین کے ٹیسٹنگ انہوں نے کر لی، اب نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپٹیمائزیشن. ان کو یہی پتا ہوگا آپٹیمائزیشن ہم نے کس طرح کرنی ہے. یا تو وہ اپنا بجٹ اتنا کم لگا رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ ٹارگیٹنگ آڈینس جو ان کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، یا جو وہ ایڈ کاپی لکھ رہے ہوتے ہیں ان میں مسٹیک ہوتی ہے، یا جو وہ آفر بنائی ہوتی ہے ان میں مسٹیک ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو
آپٹمائزیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کا ایڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی آپٹمائز ہونا چاہیے. کافی میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں جن کا ایڈ اکاؤنٹ آپٹمائز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ان کی سیل نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ کو اپنا ایڈ اکاؤنٹ بھی آپٹمائز کرنا آنا چاہیے. آپ کو اپنا ایڈ کریٹو آپٹمائز کرنا آنا چاہیے. ایڈ کاپی آپ کو آپٹمائز کرنا آنا چاہیے. آپ کو اپنی کمپین آپٹمائزیشن کرنے آنی چاہیے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی سیل پہ. اگر یہ دو چیزیں آپ کی پرفیکٹ ہوتی ہیں نا تو 100% ہے کہ آپ کی سیل ضرور آئے گی. تو آپ یہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ فیس بک ایڈ جو ہے ورک کرنا چھوڑ گیا ہے، یا آپ جو ہے یہ کہیں گے کہ میں فیس بک ایڈس کو چھوڑ کے گوگل ایڈس کی طرف جا رہا ہوں. تو آپ کو کبھی بھی ایسا تھاٹس نہیں آئیں گے آپ کے مائنڈ میں اگر آپ یہ دو چیزیں پرفیکٹ کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہیں آئی تو آپ مزید میرے سے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں.